قوم کے لیڈر کو قید ہوئے 8 دن گزر گئے۔ ملک کی سخت ترین جیل میں سخت ترین گرمی میں قوم کا ہر دل عزیز لیڈر عمران خان 8 دن سے غیر قانونی طور پر قید ہے۔ زخمی حالت میں بھی پیشیوں پر بلانے والی عدالتیں برق رفتاری سے توشہ خانہ ٹرائل چلانے والے ججز اب اٹک سے اڈیالہ جیل منتقلی اور محفوظ کھانا فراہم کرنے کی درخواستوں کا فیصلہ تک نہیں کر پائے۔ عدالتی سستی کے باوجود تحریک انصاف کے وکلاء اگلے ہفتے سماعت اور جلد رہائی کے لیے پر امید ہیں۔ پی ٹی ایم حکومت چلی گئی مگر فسطائیت جاری۔ فسطائیت کا درجہ اب وکلاء تک بڑھا دیا گیا ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے وکلاء کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔ وکیل علی اعجاز بٹر نے ٹویٹ میں بتایا، ایک اور وکیل کے گھر پولیس گردی۔ چودھری زبیر احمد کسانہ صدر ILF پنجاب کے گھر پر وحشیانہ چھاپا مارا گیا، زیادہ سے زیادہ سامان چوری اور توڑا گیا۔ ریاستی گنڈوں کی اس دہشت گردی کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ بار کے وکیل سوئے ہوئے ہیں اور ہم برائے نام لائرز پروٹیکشن ایکٹ کے مزے لے رہے ہیں۔ بہت ہو گئی کاغذی مذمت، وکلاء کو اب اپنے لیے باہر نکلنا ہوگا۔ تحریک انصاف کا جھنڈا بیچنے والے غریب شہریوں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ ملک کی تاریخ کا پہلا موقع ہے جہاں پاکستانی عوام آزادی سے اپنی مرضی سے جشن آزادی بھی نہیں منا پا رہی۔ ملک بھر میں تحریک انصاف کا جھنڈا اور عمران خان سے محبت کا اظہار کرنے والے غریب دہاڑی داروں کے خلاف شدید کریک ڈاؤن۔ جھنڈا بیچنے والے تمام دکانداروں کو زبردستی تھانے لے جا کر بیانی حلفی لیا گیا کہ آئندہ تحریک انصاف کا جھنڈا نہیں بیچیں گے۔ پیمرا کا تحریک انصاف کے رہنماؤں کو ٹاک شوز میں نہ بلانے کا حکم۔ چیئرمین عمران خان کے وکیل نعیم حیدر پنجھوتا نے اس غیر قانونی حکم نامے پر بیان دیتے ہوئے کہا کہ کسی عدالت نے مراد سعید، فاروق حبیب، علی نواز، حماد اظہر کو اشتہاری قرار نہیں دیا۔ یہ سب عدالتوں سے ڈر کر نہیں بلکہ ملکی صورتحال کے پیش نظر منظر عام سے غائب ہیں۔ پیمرا کا یہ آرڈر بالکل غیر قانونی ہے، اس کے چیلنج کرتے ہی یہ آرڈر ختم ہو جائے گا۔ لیکن ایک بڑا اہم سوال، پیمرا کو کیا مفرور و مجرم کے بیانات نہیں یاد؟ ان کے بیانات میڈیا پر چلانے کی کیوں اجازت ہے؟ اشتہاری نہ ہونے کے باوجود عمران خان پر پاکستانی میڈیا پر پابندی عائد کر دی گئی۔ پیمرا نے ایک بار پھر جانبدار ہونے کا ثبوت پیش کر دیا۔ پاکستان میں آزادی صحافت سیاست پر شدید قدغن نافذ ہے۔ پاکستانیوں کے لیے یوم آزادی منانا کیا جرم بن گیا ہے؟ پاکستان دنیا کا پہلا ملک بن گیا جہاں اپنے ہی شہریوں کے اپنے ہی آزادی منانے سے بھی مسئلہ ہے۔ دفعہ 144 لگا کر راولپنڈی کے شہریوں کو باہر نکل کر جشن آزادی منانے پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے۔ شہباز شریف کی کلا بازیاں جاری۔ شہباز شریف نے اپنے صحافی کو انٹرویو دیتے ہوئے دعویٰ کیا کہ کبھی بطور وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ تنخواہ نہیں لی، مگر کیا شہباز شریف یہ بتانا پسند کریں گے کہ بطور وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ ان کے 4 کیمپ آفیسز کا کتنا خرچہ بنتا رہا؟ ملازمین اور دیگر عیاشوں کے لیے قوم کی جیب سے کتنے ارب روپیہ لوٹے گئے؟ ڈار چلا گیا مگر ڈالر نیچے نہ آ سکا۔ اسحاق ڈار نے پاکستان آنے سے پہلے دعویٰ کیا تھا کہ وہ ڈالر 200 روپے سے نیچے لے کر آئیں گے، مگر ڈار کے اقتدار کے باوجود ڈالر 300 سے نیچے نہیں آ رہا۔ اوپن مارکیٹ میں ایک امریکی ڈالر کا تازہ ریٹ 302 روپے ہو گیا۔ اپریل 2022 میں عمران خان کی حکومت جب سازش کے ذریعے ہٹائی گئی تو ڈالر 183 روپے پر تھا۔ پی ٹی ایم حکومت چلی گئی مگر آفٹر شاکس آتے رہیں گے۔ اگلے ہفتے سے قوم پر مہنگائی کا نیا عذاب لانے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ ڈیزل کی قیمت میں اگلے ہفتے 24 روپے فی لیٹر تک اضافہ متوقع ہے۔ عمران خان دور میں رات 10 بجے چیخ کر نقصان کی جعلی خبریں بتانے والے صحافیوں نے پیٹرول، ڈیزل، LNG کی بڑھتی قیمتوں پر پورے 1.5 سال ایک مرتبہ بھی اونچا سانس تک نہیں لیا۔ قیمتوں میں اضافہ، اسلام آباد میں سبزیاں بھی غریبوں کی پہنچ سے دور۔ وفاقی دارالحکومت میں ادرک 1020 اور لہسن 500 روپے فی کلو فروخت ہو رہا ہے، جبکہ دیسی لہسن 360، ٹماٹر 100، کدو 86، بینگن 160، آلو 80 روپے اور پیاز 60 روپے میں فی کلو فروخت ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ شملہ مرچ 190، لیمو 212، سبز مرچ 80، ٹینڈا 100 اور بھنڈی کی فی کلو قیمت 50 روپے مقرر کی گئی ہے۔ عمران خان دور میں یہی قیمتیں نصف سے بھی کم تھیں۔ شہباز شریف کی لندن پرواز۔
1.5 سال قوم پر فسطائیت کا ہر ریکارڈ توڑنے والا، اپنے منی لانڈرنگ کیس میں جس دن فرد جرم لگنی تھی اس دن وزیر اعظم بننے والا، قوم کے لیڈر پر 200 سے زائد جعلی مقدمات اور غیر قانونی گرفتاری کروانے والا شہباز شریف، جس کو دوران اقتدار ایک بار بھی کمر درد نہیں ہوئی، وہ اقتدار ختم ہوتے ہی دوبارہ سے لندن نکلنے کی تیاریوں میں ہے۔ یہ خاندان پاکستان صرف اقتدار کے لیے آتا ہے اور خالی دنوں میں اپنے وطن برطانیہ واپس چلا جاتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اہم ترین اجلاس۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی درخواست ضمانت کی سماعت پر التوا کی شدید مذمت۔ چیئرمین عمران خان کو بذریعہ خوراک سلو پوائزننگ کا شکار کرنے کے قوی تر امکانات کے پیش نظر گھر سے کھانا اور پانی منگوانے کی اجازت نہ دیے جانے کی شدید مذمت۔ چیئرمین عمران خان کو خلاف قواعد اڈیالہ کے بجائے اٹک جیل میں رکھنے اور اڈیالہ منتقلی کی درخواست پر فیصلے میں تاخیر پر بھی شدید تشویش کا اظہار۔ متنازع ترین جج کے سیاہ فیصلے کے بعد عدالت عالیہ کے چیف جسٹس کا متعصبانہ اور جانبدارانہ رویہ انصاف کے خون میں کلیدی معاون بن رہا ہے۔ تاریخ مخصوص ججز کی معاونت سے ملک میں آئین، بنیادی حقوق، جمہوریت اور انصاف کی قبریں کھودی جا رہی ہیں۔ قوم اور عدل اور انصاف کا مستقبل جسٹس منیر کی باقیات کے رحم و کرم پر چھوڑنے کی بجائے عدالت عظمیٰ نچلی عدالتوں کے معاملات کار میں اصلاح کا اہتمام کریں۔ کور کمیٹی چیئرمین عمران خان کی خصوصی ہدایات پر یوم آزادی کے بے مثال جشن کی تیاریوں پر اطمینان کا اظہار۔ یوم آزادی سے قبل ملک بھر میں تحریک انصاف کے کارکنان کے خلاف بدترین کریک ڈاؤن شفافیت کی انتہا اور قابل مذمت قرار۔ پاکستان تحریک انصاف کے مختلف سطح کے ذمہ داران کی رہائش گاہوں پر چھاپوں اور توڑ پھوڑ کی بھی شدید مذمت۔ ظلم اور شفافیت کی کسی بھی حد کے سامنے سرنگو نہ ہونے اور چیئرمین عمران خان کی خصوصی ہدایات پر بھرپور جشن آزادی منانے پر مکمل اتفاق۔ کور کمیٹی کا مجرم حکومت کی شفافیت اور وحشت کا پوری ہمت اور جرأت سے مقابلہ کرنے اور حقیقی آزادی کے لیے لازوال قربانیاں پیش کرنے والے کارکنان اور ذمہ داران کو خراج تحسین پیش۔ اجلاس میں پیمرا کی جانب سے تحریک انصاف کے قائدین کے غیر قانونی بلیک آؤٹ کی شدید مذمت۔ حماد اظہر، مراد سعید، علی نواز اعوان اور فروخ حبیب کے بیانات و تقاریر کی اشاعت پر پابندی غیر آئینی، غیر قانونی اور اختیارات اور ریاستی اداروں کے ناجائز استعمال کی بدترین مثال قرار۔ پیمرا کے حکم نامے کے خلاف بھرپور قانونی چارہ جوئی کے مختلف جہتوں پر بھی غور۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف سمیت تحریک انصاف کے متعدد مرکزی ذمہ داران پہلے ہی غیر قانونی پابندیوں کی زد میں ہیں۔ ریاستی اداروں کے سیاسی استعمال کی روش نے ہمیشہ ریاست اور اس کے اداروں کی افادیت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے۔ چیئرمین پیمرا خلاف قانون احکامات جاری کر کے ملک میں آزادی اظہار کا جنازہ نکالنے میں معاونت کے بجائے آئین کو مقدم رکھیں۔ پاکستان تحریک انصاف کور کمیٹی۔